تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی دین کا خلاصہ ڈھونڈے، نچوڑ بتاؤ مسلمانوں کیا تم کہنا چاہتے ہو، فدین الاسلام علی اصلین، تو دین اسلام دو جڑوں پر کھڑا ہے۔ یہ پورا درخت ہے نا تناور، کہیں تجارت کے قانون ہیں، کہیں عدالت کے ہیں، جنگ و صلح کے ہیں، ساری زندگی کے لیے دفتر ختم نہیں ہوتے، جڑیں کیا؟ فرمایا دین اسلام دو جڑوں پر ہے، دو بنیادوں پر، من خرج عن واحد منہما فلا دین لہ ولا اصل، ان میں سے ایک سے بھی کوئی باہر ہو گیا، نہ اس کا کوئی دین رہا نہ اس کی کوئی جڑ رہی، کٹ گیا درخت، اسلام ختم۔ الا نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا، پہلا کیا لا الہ الا اللہ، کہ اب ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے، کسی کو اس کا شریک نہیں کریں، نہ بیوی کی بات چلے گی، نہ بچے منوا سکیں گے اپنی بات، نہ معاشرہ، نہ حکومت، نہ یہ کہ زمانے کا چلنا یار حالات بدل گئے، زمینی حقائق یہ ہے، ایسی بکواسیں نہیں سنی جائیں گی، صرف خدا ہے حاکم، اس کا حکم مانیں گے، اس کی بندگی اور کسی کا۔ وَلَا نَعْبُدُ بِمَا شَرَعَ بِالْحَوَادِثِ وَالْبِدَعِ، اور محمد رسول اللہ کیا کہ اللہ کی جو عبادت اور اطاعت وہ کریں گے ہم اس طریقہ پر جو اس نے خود مقرر کیا، بدعتوں اور محدثات سے نہیں۔ یہ کہیں کہ دین اسلام پر طریقے خود ہی کرتے جائیں کہ ختم دینا ہے، صلوات پڑھنی پڑھائیں، یہ تو غلامی کوئی نہ رہا، آپ غلام نہیں، آپ تو خود مختار ہوگا۔ آپ نے تو بغاوت کا اعلان کر دیا کہ اللہ نہیں حکم دیتا نہ رسول بتاتا، جو ہمارے دین میں آئے گا ہمیں یہ اچھا لگتا، یہ اچھا لگتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جتنا برا شرک کو کہا گیا اتنا ہی بدعت کو کہا گیا۔ اللہ کے رسول نے بدعت کو کیوں اتنا برا منایا کہ ہے تو وہ عبادت۔ اب کئی ہمارے دوست جو ہیں نادان، وہ کہتے ہیں یار ہم کوئی زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، سمجھتے نہیں کہ زنا بدکاریاں جو ہے وہ کیٹیگری الگ، فسق و فجور، معصیت، کہ حکم کی نافرمانی۔ بدعت کیا کہ حکم نہیں ہے، آپ حکم بنا رہے ہیں، دین میں وہ طریقہ رائج کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قانون ساز اسمبلی نے قانون نہیں منظور کیا جو مجاز اتھارٹی تھی، کوئی آدمی خود ہی قانون بنا کر کتاب قانون میں درج کرتا ہے، قانون بے شک اچھا ہی ہو مگر اس نے اختیار غلط استعمال کیا، اس کو کیا حق تھا یہ قانون بنانے کا؟ قانون سازی ہے اللہ کے ہاتھ میں، رسول بھی قانون ساز نہیں، یہ یقین جانیں۔ جو اصول فقہ کی کتاب میں جب پڑھتے ہیں ہم تو وہاں پڑھایا جاتا ہے کہ حاکم کون ہے، حاکم صرف اللہ، حکم اللہ دے گا۔ رسول علیہ السلام بھی اس لیے ان کے احکام ہم مانتے ہیں، حدیث یا دوسری چیزیں، کہ وہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں، اپنی طرف سے انہیں کوئی اختیار نہیں حلال و حرام کا، وہ اللہ کا حلال و حرام ہے، چاہے وہ اپنی کتاب میں لکھ دے، چاہے اپنے رسول کو سمجھا دے، آپ اپنی زبان سے بیان فرمائیں، مگر حکم اللہ کا ہو۔